طلبہ عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ درجہ 8ویں کے لیے ہم سبق نمبر 14 کے اندر جو اردو قواعد دیے ہوئے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنا وقت ضائع کیے بغیر۔ یہ 4 تعریفیں آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں: اسم، صفت اور سابقہ اینڈ لاحقہ۔ آپ اپنے کتاب کے سبق نمبر 14 میں پیج نمبر 69 پر آپ دیکھیں گے 5ویں نمبر پر یہ تعریفیں کے نام دیے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے امتحانات میں یہ آ جائیں، اس لیے ان کی تعریفات ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں ان تعریفوں کی طرف۔ سب سے پہلا جو نمبر پہ ہے اسم۔ اس سے پہلے کئی بار آپ نے اسم کی تعریف سنی ہوگی، اس کو پھر ہم ریپیٹ کرتے ہیں۔ اس کی تعریف میں ہے کسی شخص، جگہ، چیز اور کیفیت کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر شخص کے بارے میں اگر مثال دی جائے تو راشد، جگہ کی مثال دی جائے تو بھوپال، چیز، کوئی بھی چیز، کون سی چیز اسم ہو سکتی ہے؟ کتاب، کاپی، قلم، اور کیفیت خوشی، غم وغیرہ، یہ کیفیت، کنڈیشن، حالت، صورتحال۔ تو اس طرح سے اسم کسی بھی شخص، کسی بھی جگہ، کسی بھی چیز، کسی بھی کیفیت کے نام کو کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے جو تعریف دیکھ رہے ہیں یہ ہے صفت۔ اس کی تعریف ہے وہ لفظ جس سے کسی اسم کی اچھائی یا برائی ظاہر ہو، یعنی کسی بھی اسم کی اچھائی یا برائی ظاہر ہو اسے ہم صفت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کتاب اچھی ہے۔ اب اس کتاب کے بارے میں کہا کہ یہ اچھی ہے تو اس کو کہا جائے گا، یہ اچھی جو لفظ آیا یہ صفت ہے، کتاب کی تعریف ہوئی۔ سلیم کی عادت خراب ہے۔ اب یہاں پر عادت چونکہ یہ کیفیت کا نام ہے اور خراب ہے یعنی خوبی یا خرابی، ہم نے تعریف پڑھی کہ اس صفت اسے کہتے ہیں کہ جو کسی اسم کی خوبی یا خرابی جس سے ظاہر ہو۔ تو یہاں پر خرابی ظاہر ہو رہی ہے تو بھی یہ صفت کہلائے گا۔ تیسرے نمبر پر ہے سابقہ۔ کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف آپ سنیے: بامعنی الفاظ سے پہلے لگنے والے حروف کو سابقہ کہتے ہیں۔ بامعنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی جس کے باقاعدہ معنی ہوں، جس کے باقاعدہ میننگ نکلتے ہوں، جس کا معنی سمجھ میں آتے ہوں، جیسے کہ خبر۔ اب یہ بامعنی لفظ ہے، خبر یعنی کوئی بھی خبر، نیوز وغیرہ۔ اب اس سے پہلے جو حرف لگے گا وہ سابقہ کہلائے گا۔ جیسے خبر یعنی کوئی بھی نیوز، بے خبر یعنی اتنا کسی چیز سے بے خبر ہونا، کسی چیز کے بارے میں خبر نہ ہونا، اس کو ہم کہیں گے بے خبر۔ تو بے لگانے سے یہ سابقہ ہو گیا۔ انجان، اب جان یہ بامعنی لفظ تھا، اس سے پہلے ان لگانے سے یہ انجان ہو گیا اور یہاں پر ان جو ہے وہ سابقہ کہلائے گا۔ چوتھے نمبر پر آپ تعریف جو پڑھیں گے وہ ہے لاحقہ، یعنی یہ جو تعریفات آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے سابقہ اور یہ ہے لاحقہ کی تعریف۔ لاحقہ کی تعریف میں کیا ہے؟ بامعنی یعنی بامعنی کے بعد آنے والے حروف کو لاحقہ کہتے ہیں، یعنی بامعنی الفاظ کے بعد آنے والے حروف جو ہیں ان کو ہم لاحقہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب دیکھیے شان جو تھا وہ بامعنی لفظ تھا، اس کے بعد لگایا دار، تو یہاں ہو گیا یہ شان دار۔ اب دار جو لفظ ہے یہ لاحقہ کہلائے گا اور شان جو ہے وہ بامعنی اصل لفظ ہے۔ خطرناک، اب دیکھیے خطر، کوئی بھی خطر، کوئی بھی خطرہ وغیرہ جس کو کہا جاتا ہے، ناک لگانے سے یہ لاحقہ کہلائے گا، خطرناک۔ اس طریقے سے ایک لفظ باقاعدہ بنایا گیا۔ دولت یہ بامعنی لفظ تھا، اس کے بعد مند لگایا گیا، اس طرح سے اس کو لاحقہ بنا دیا گیا، دولت مند۔ ایک بار پھر دیکھیے اردو قواعد میں اسم، صفت، سابقہ اینڈ لاحقہ، یہ 4 تعریفیں
آپ اپنی کتاب میں پیج نمبر 69 پر پوچھی گئی ہیں، ان کو اچھے سے یاد کیجئے گا، ان کو اچھے سے سمجھیے گا۔ ایک بار پھر تعریف میں اسم کی دہرائی دیتا ہوں، کسی شخص، جگہ، چیز اور کیفیت کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ صفت وہ لفظ جس سے کسی اسم کی اچھائی یا برائی ظاہر ہو اسے ہم صفت کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے سابقہ بامعنی الفاظ سے پہلے لگنے والے حروف کو سابقہ کہتے ہیں اور بامعنی الفاظ کے بعد آنے والے حروف کو لاحقہ کہتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ تعریفیں سمجھ میں آئی ہوں گی اور آپ اپنی کتاب کے اندر اس کو بغور مطالعہ کر رہے ہوں گے، اور اس طریقے سے اب اگلے جو ویڈیو ہمارا آپ کے پاس آئے گا وہ اگلے چیپٹر کی گرامر جو ہے انشاءاللہ اس کو ہم اردو قواعد ہیں اس کو ہم سمجھائیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔